یہ ہے کہ دین کا علم بہت سے لوگ رکھتے ہیں، مگر اس علم کو آگے پہنچانا آسان الفاظ میں، مؤثر لہجے میں، وہ کسی کو آتا ہے. اور اگر یہ معیار رکھا جائے کمیونیکیشن کا، تو اس معیار پہ مفتی طاہر تبسم جو میرے عزیز دوست، میرے استاد ہیں، ان جیسا اور کوئی نہیں. حضور بے انتہا مہربانی. آخری عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کا آپ سے فائدہ اٹھائیے. کیا کریں آخری عشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مجھے آپ کے پاس آ کے یہاں ٹرانسمیشن میں شرکت کر کے ایک دلی سکون ملتا ہے. آپ سے مل کے بھی آپ کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ خیر دے. دیکھیے، ماہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس مہینے کا کلائمیکس ہے. یعنی یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. نبی رحمت نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا ہر گزرنے والا وقت پہلے سے ڈبل برکتیں لے گا. بالکل، اور اس لیے اس عشرے کو باقی دونوں عشروں پر فضیلت ہے. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک کہا. یعنی جو رحمتیں برکتیں اس میں ہے نا ماہ رمضان المبارک میں، وہ پلس ہوتی جاتی ہیں. پہلی رات میں جتنی ہے اگلی رات میں ڈبل ہے. پہلے دن میں جتنی ہے اگلے دن میں ڈبل ہے. پہلے عشرے میں جتنی ہے اگلے عشرے میں ڈبل ہے. اور پھر اس کا جو آخری جمعہ ہے یا آخری عشرہ ہے یا آخری رات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، بخششوں، عنایتوں اور مغفرتوں کی اتنی ہی برسات ہوتی ہے جتنی پورے مہینے میں ہوئی ہوتی ہے. تو یہ آخری عشرہ جو ہے، یہ تو یوں سمجھ لیں کہ اس وقت تو بڑا ہی بد نصیب ہوگا اگر اب بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ ویسے تو آقا علیہ السلام کی حیات پاک کا ایک لمحہ اللہ کی رضا میں گزرتا تھا، عبادت میں گزرتا تھا. پھر ماہ رمضان آتا تو اتنا اضافہ ہو جاتا. تو کہتی ہیں ماہ رمضان میں پھر جب آخری عشرہ ہوتا تو وہ مسلم کے الفاظ میں شد میزر سے اس کو تعبیر کیا گیا. یعنی جب بندہ ازار باندھتا ہے، یہاں کمر کس لیتا ہے. وہ جب باندھتا ہے نا کوئی کام کرنے کے لیے گھر میں یا مشکل کام کرنے کے لیے، یعنی اب تو جو ہے وہ بالکل جو ہے آخری ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہو جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ اس عشرے میں تو گھر چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کے گھر کو اپنا گھر بنا لیتے تھے اور اللہ کے گھر میں ڈیرے جما لیتے تھے. اب کرنا کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس میں ہم نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے اعتکاف کرنا ہے، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے. آخری عشرے کو اتنی نسبتیں ہیں، یعنی اعتکاف کے ساتھ نسبت ہے، شب قدر کے ساتھ ہے اور نزول قرآن سے ہے. یہ آخری عشرے میں قرآن پاک تکمیل پذیر ہو رہا ہوتا ہے. مساجد میں جو بہاریں ہیں، جو ماحول ہوتا ہے، جو روحانی کیفیات ہوتی ہیں اور اس میں جو برکات کا نزول ہوتا ہے، یہ کوئی صاحب دل ہی محسوس کر سکتا ہے. بے شک یہ وجدانیات سے تعلق رکھتا ہے. ایک چھوٹی سی مجبوری اپنی ذاتی میں آپ کے سامنے پیش کروں سر، کیونکہ اپنے مسائل کو بھی پیش کر کے ان کا حل تلاش کرنا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے. حضور والا، میں دنیا دار آدمی ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری اپنی ذمہ داریاں ہیں، میں سنگل پیرنٹ ہوں، بچوں کی کفالت بھی میرے ذمہ ہے، گھر بار کا بھی. سر میں 10 دن اعتکاف بیٹھنا بھی چاہوں تو شاید نہ بیٹھ سکوں، اس لیے کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے. تو مجھے سر یہ فرمائیے، اور دل کس قدر ہوتا ہے کہ کہیں اکیلے بیٹھ کے صرف اپنے اللہ سے لو لگائی جائے، اس کا سر آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ میں آسان طریقہ بعد میں بتاتا ہوں. پہلے تو یہ کہ دل میں یہ خواہش پیدا آنا بھی بڑی بات ہے، یہ تمنا اور یہ آرزو، یہ تڑپ، بس یہی تو وسیلہ بخشش ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے سر، اللہ قبول فرما لے اس تمنا کو. میں اس پر خیال آ جانا، یہ آ جانا. مجبوریاں اپنی جگہ ہیں، اور وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ جتنی بڑی عبادت ہے، خدمت خلق جو ہے، وہ حقوق العباد جو ہیں، وہ اگر آپ صدقے دل سے کر رہے ہیں اپنے پروفیشن میں کسی میں بھی، کوئی نیک نیتی سے بندہ جب اپنا کام کر رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے. نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ جو ہے کہ یہ تڑپ، یہ تمنا، یہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ ایک تصوف کی کتاب ہے، امہات الکتب میں ہے. اس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، خراسان کا ایک بادشاہ تھا اور وہ بڑا ظالم تھا، سیاہکار، پاپی، مجرم، اور رعایا پر بڑے ظلم کرتا تھا. وہ مر گیا تو اس کی سلطنت کے کسی باشندے نے اس کو خواب میں دیکھا
اور پوچھا بادشاہ سلامت اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا جی بخش دیا. اب وہ بڑا حیران ہوا اور حیرت بھی ہوئی اس کو اور غصہ بھی آیا کہ ایک تو اتنے ظلم ڈھائے ہیں اور اوپر اس نے جھٹ سے کہہ دیا کہ اللہ نے بخش دیا. تو بادشاہ نے کہا اے میرے بھائی تیری حیرت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور تیرا غصہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن پہلے سن تو لے کہ اللہ نے مجھے بخشا کیوں ہے. بے شک میرے عمل اس قابل نہیں تھے, میرے کرتوت اس قابل نہیں تھے, لیکن ہوا یوں کہ میں ایک دفعہ اپنی افواج سے سلامی لے رہا تھا. میں اونچی جگہ پہ کھڑا تھا ایک پہاڑی کے اوپر, اور فوجی دستے گزر رہے تھے. تو ان ٹروپس کو جب میں نے دیکھا, ان کا ڈسپلن, ان کی کثرت اور ان کی طاقت دیکھی نا, تو میرے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی, ایک ہوک اٹھی, اور وہ ہوک یہ تھی کہ کاش میری یہی پاور ہوتی, یہی فوج ہوتی اور میں زمانہ مصطفیٰ میں ہوتا, اور میں اپنی اس فوج کے ساتھ حضور کے غلاموں کی صف میں کھڑا ہو کر نبی کے دشمنوں کے خلاف لڑتا. اب مجھے پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے, لیکن بس وہ خواہش پیدا ہونا تھا کہ اللہ نے اس کی برکت سے میرے تمام گناہوں پر معافی کی قلم پھیرتے ہوئے میری جہنم کو جنت میں تبدیل کر دیا. تو رب کو کون سی ادا پسند آ جائے, کون سا خیال, کون سی نیک نیت ہی پسند آ جائے, یہ ہم نہیں جان سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہمارے لیے مبارک ہے, اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مبارک ہے اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. پھر آخر عشرے کی طرف آتے ہیں تو بونس مل رہا ہے, اگر تاک راتوں کی طرف جا رہے ہیں تو اور بونس مل رہا ہے. لیلۃ القدر بھی ہمیں ان تاک راتوں میں جو سب سے افضل رات ہے وہ ہمیں ملتی ہے, لیکن اس رات کو جو چھپانے کی حکمت رکھی میرے اللہ نے, وہ کیا ہے؟ اس رات کو چھپایا کیوں گیا رمضان کے ان آخری راتوں میں؟ اختصار سے ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب دے کے کہ اگر کوئی بندہ مصروف ہے اور اس کی خواہش ہے لیکن ٹائم پورے اس سنت اعتکاف کے لیے نہیں نکال سکتا, تو یہ وہ پریشان نہ ہو. وہ جتنا ٹائم مل سکتا ہے, ایک گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے. مقصد تو یکسوئی ہے, تنہائی ہے, اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے, دنیا سے کٹ کے. یہ کانسنٹریشن جو ہے نا. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بار بار اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں اگر آخری 10 دن میں 2-2 گھنٹے نکلتے ہیں آپ کے پاس؟ بے شک آپ جب جائیں, ویسے تو یہ ہے نا کہ جب مسجد میں جائیں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں, جب تک رہیں گے آپ کو اعتکاف کا پورا ثواب ملے گا. یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے, اور آپ آخری عشرے میں گھنٹے کے حساب سے 50 اعتکاف چاہے کر لیں. نبی رحمت کے حیات پاک میں ہر دن میں ایک وقت ایسا آتا تھا, حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت, میرا ایک وقت میرے رب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس وقت میں میرے اور میرے رب کے درمیان اور کوئی حائل نہیں ہوتا. اس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ نے آ کے کہا نا, تو آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ وہ وقت تھا. تو وہ وقت ڈھونڈے جب دنیا سے کٹ جائیں اور اپنے مالک سے جڑ جائیں. وہ ایک ہی لمحہ ہے, رحمت خدا بہا نمی جویت. اور ہماری بہن نے جو سوال کیا, شب قدر جو ہے, ظاہر ہے شب قدر 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے, اور شب قدر تحفہ ہے امت مصطفیٰ کے میرے رب کی طرف سے. بلکہ یوں اگر کہیے کہ یہ بھی بخشنے کا ایک بہانہ ہے. اگر اللہ بخشنا نہ چاہتا تو اس طرح کی اپرچونٹیز نہ دیتا. یہ اس نے دی ہی اس لیے ہے کہ وہ حضور کے غلاموں کو بخشنا چاہتا ہے. مخفی اس لیے رکھا ہے, 2 باتیں, دونوں پہلو ہیں جانبین سے. پہلا, دوسرا سمجھ لیجئے جو زیادہ سیریس اور حساس ہے, اگر اس کو ڈسکلوز کر دیا جاتا نامینیشن کے ساتھ کہ یہ رات ہے شب قدر, اور کوئی بد نصیب اس میں جرم کر بیٹھتا, تو اس کا ٹھکانہ کہاں؟ یہ جان کے کہ یہ شب قدر ہے, یہ جان کے بھی کہ یہ شب قدر ہے, اگر اس سے گناہ ہو جاتا. بخشش کا سامان بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم تو پھر بھی کوتاہیاں اس نے ہمیں اس سے بھی بچایا ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہی شب قدر ہے, وہ اس وبال سے بھی بچ جائے. اور پھر مخفی اس لیے رکھا کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ٹائم نکالا جائے, وہ اس کو تلاش کیا جائے, اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈا جائے. تو فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات ہے, اب ڈھونڈو اس کو, تلاش کرو. اب ایک رات وہ تو آپ کسی کو بتا دیں اور وہ لینے کے لیے آ جائے, تو اس میں تو وہ مزہ نہیں نا جو مزہ اس کی محبت میں تڑپنے کا. اصل تو یہ ہے اس کی محبت میں تڑپنے کا. اب تک آپ جب تک آتے رہے ہیں, ہم نے آپ کے سامنے جو موضوع رکھا اس پہ آپ نے سیر حاصل گفتگو کی.
آج آپ جو انعام اور جو تحفہ دے کے جا رہے ہیں وہ پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ امید کا، امید کا، اپنے اللہ سے خوش امیدی کا تحفہ دے کے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے دین کے اس پہلو کو سمجھا ہی نہیں۔